میں نے اب تک ان کے کم از کم 8 بندے مار دیے تھے۔ وہ مجھے تہہ خانے میں مہمان بنا کر تو نہیں رکھیں گے۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں طرف سے پستولوں کی چبھن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتے چلتے رک گیا، اور اس کے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتے میں نے بڑی تیزی سے دونوں کونیاں پیچھے کی طرف ماریں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میری دونوں کونیاں ان دونوں کی کلائیوں پر لگیں۔ ان کے پستول دونوں کی طرف میرے پہلوؤں سے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک کے منہ سے اونک کی آواز نکل گئی، لیکن میں ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ سامنے ایک سادھو دونوں ہاتھ جوڑے چلا رہا تھا۔ ٹخنوں تک گہرے رنگ کا میلا سا چوگا، بے تحاشا بڑے ہوئے بال، داڑھی اور مونچھوں کے بال بھی اس طرح بڑے ہوئے تھے کہ منہ کا دہانہ چھپ گیا تھا۔ صرف پھولے ہوئے گال اور سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ماتھے پر کشکا تھا۔ اپنے ان دونوں عیاروں کو دھکا دینے کے بعد میں اس سادھو کی طرف لپکا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ تھا کہ ان دونوں عیاروں کو بلکہ ان کے ساتھ بیلا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر اس سادھو کو پکڑا اور ان کی طرف دھکیل دیا۔ میری یہ کارروائی بھی ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ سادھو ان دونوں سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت 2 فائر ہو گئے اور 2 گولیاں اس سادھو کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ سادھو ان دونوں کو ساتھ لیتا ہوا فرش پر گرا تھا۔ انہوں نے گولیاں اضطراری کیفیت میں چلائی تھیں۔ میرے خیال میں وہ یہی سمجھے تھے کہ میں نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا تھا، اور ان دونوں نے بیک وقت گولیاں چلا دی تھیں۔ پوجا کے لیے آنے والا بے چارہ سادھو گولیاں کھا کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سادھو کو ایک طرف دھکیل کر بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پھر گولی چلا دی، اور اس مرتبہ یہ گولی ایک بوڑھی عورت کے سینے میں پیوست ہو گئی، جو دونوں ہاتھوں میں ایک تھال اٹھائے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ تھال میں ایک ناریل، پھولوں کا ہار، کچھ مٹھائی اور ایسی ہی چیزیں تھیں۔ گولی لگتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح لہرائی۔ تھال اس کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گرا اور ایک چھناکے کی آواز پیدا کرتا ہوا ایک طرف لڑکنے لگا۔ پہلی 2 گولیاں اس وقت چلی تھیں جب سادھو ان دونوں کے اوپر گرا تھا۔ دونوں کے پستول سادھو کے سینے کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے گولیوں کی آواز زیادہ نہیں ابھر سکی تھی اور لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن تیسری گولی اور بڑھیا کی چیخ تھال کے چھناکے سے وہاں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ عورتوں کی چیخیں آسمان کی خبر لانے لگیں۔ مرد بھی چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ میں اس وقت تک لوگوں کو دھکیلتا ہوا مندر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحہ ایک اور فائر ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ گولی بیلا نے چلائی تھی۔ اس نے نشانہ تو میرا ہی لیا ہوگا، لیکن گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی پھر کسی عورت سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، جبکہ دوسرا بدحواس لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ نا جی رک جاؤ، تم بچ کر نہیں جا سکتے، میں کہتی ہوں رک جاؤ، بیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ بیلا مجھ سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھی، اور اتفاق سے اس وقت میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ بیلا نے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ فائر کرنے کی پوزیشن میں تھی، لیکن میں نے اس کی پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحہ فائر ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے بائیں بازو میں کونی سے کچھ اوپر دہکتا ہوا انگارہ پیوست ہو گیا ہو۔ گولی میرے بازو میں لگی تھی۔ گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی یا اندر ہی رہ گئی تھی، یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے سامنے پتھر کی کشادہ سیڑھیوں پر چھلانگ لگا دی اور دوڑتا چلا گیا۔ پتھر کی 12-13 سیڑھیاں تھیں جن کے اختتام پر کشادہ گلی تھی، جو تقریباً 50 گز آگے جا کر مین روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس گلی کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لاتعداد دکانیں تھیں جو پھولوں، ناریل، مٹھائی، مورتی اور ایسی کئی لاتعداد چیزوں سے بھری ہوئی تھیں۔ پوجا اور یاترا کے لیے آنے والے لوگ یہیں سے چیزیں خریدتے اور مندر میں بھگوان کی مورتی کے سامنے بھیڑ کر دیتے۔ مندر کے اندر تو غدر سا مچا ہوا تھا، مگر باہر کے لوگ ابھی تک غالباً اس ہنگامے سے بے خبر تھے۔ کچھ لوگ سیڑھیوں پر آ رہے تھے اور دکانوں کے سامنے تو بہت سے لوگ تھے۔ گلی میں بھی لوگ موجود تھے۔ 2-3 بوڑھی عورتیں گلی کے وسط میں کھڑی ہار بھی بیچ رہی تھیں۔ میں ابھی آخری سیڑھی پر تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی بیلا کے ایک ساتھی نے چلائی تھی۔ میں لوگوں کو دھکے دیتا ہوا گلی میں دوڑتا رہا۔ سامنے آتے ہوئے ہٹے کٹے آدمی سے زوردار دھکا لگا۔ میں اچھل کر دکانوں کے قریب سڑک پر گرا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔
دو دکانوں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ تھا جہاں پھولوں کے خالی ٹوکرے، خالی کارٹن اور اس قسم کی چیزیں پڑی تھیں۔ میں نے اٹھ کر اس طرف چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے پچھلی طرف رہائشی مکان تھے اور تنگ و اندھیری گلیاں تھیں۔ میں ان گلیوں میں دوڑتا رہا۔ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ ایک دو فائر بھی ہوئے تھے لیکن میں رکے بغیر دوڑتا رہا۔ اجنبی شہر کی اجنبی گلیاں اور اجنبی لوگ، مجھے کہیں پناہ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ پہلے مجھے بیلا کی مدد حاصل تھی لیکن اب وہ بھی میری دشمن ہو گئی تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ میرے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اگر خون فوری طور پر نہ رکا گیا تو صورتحال بگڑ سکتی تھی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا لیکن خون کا بہاؤ روکنا بہت ضروری تھا۔ مجھے ایک جگہ پڑا ہوا پرانا چیتلا سا مل گیا تھا جسے میں نے سختی سے بازو کے زخم پر لپیٹ لیا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور دانتوں سے گرا لگائی اور ان گلیوں میں چلتا رہا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے خیال میں میرے لیے ایک ہی جگہ محفوظ ہو سکتی تھی، شہر کی نوائی پہاڑیاں، لیکن مجھے راستوں کا علم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون سا راستہ مجھے کس طرف لے جائے گا۔ میں تو بس چلتا رہا۔ گلیوں سے نکل کر میں ایک کشادہ سڑک پر آ گیا جس پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سڑک پار کر لی اور پھر ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ ایک چیختی ہوئی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ رہا، پکڑو، گولی مارو اسے۔ میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ وہ دو آدمی تھے جو میری طرف دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ایک کشادہ گلی تھی جس کے دونوں طرف شاندار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ایک دو بنگلوں کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ میں اس گلی میں دوڑتا ہوا ایک اور گلی میں مڑ رہا تھا کہ فضا میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ وہ دونوں نہیں تھے جن سے مندر میں سامنا ہوا تھا، کوئی اور تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وسیع پیمانے پر میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی ایک اور گلی میں گھوما ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت بنگلے سے نکل کر سامنے کھڑی ہوئی ایک کار کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، میں نے اپنی جگہ سے دوڑ لگا دی۔ کار کے قریب پہنچ کر میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا، کوئی شریف آدمی میرے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے باہر گھسیٹ لیا۔ وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ کار سے باہر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا پیر ساڑی میں الجھ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت چیختے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ انجن سٹارٹ تھا۔ میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر کلچ چھوڑ دیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھی اور اس وقت دو آدمی بنگلے سے نکل کر زمین پر گری ہوئی اس عورت کی طرف لپکے تھے اور پھر ایک آدمی چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑا۔ اس وقت میرا تعاقب کرنے والے بھی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بھی کار کے پیچھے دوڑے۔ ایک نے گولی چلا دی۔ گولی نے پہلے عقبی ونڈ اسکرین توڑی اور پھر اگلی اسکرین میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے کار بڑی تیزی سے ایک اور گلی میں گھما دی۔ پھر میں کار کو مختلف گلیوں اور سڑکوں پر گھماتا ہوا شہر کے ایک اور علاقے میں نکل آیا۔ میرا اندازہ درست تھا، میری تلاش پورے شہر میں ہو رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے شکاری کتے کسی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں آباد یہ علاقہ خاصا بارونق تھا۔ پہاڑیوں پر بھی خوبصورت عمارتیں تھیں۔ ایک طرف بلندی پر کوئی بہت بڑا مندر تھا۔ یہ مندر دراصل کئی عمارتوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور پہاڑی پر دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خطے میں آباد ہندوؤں کی اکثریت جین مت کی پیروکار تھی۔ یہ ہندو دیوتا اریوا کو مانتے ہوئے تھے جیسے ہمالیہ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ یوں یہاں دوسرے دیوتاؤں کے مندر بھی تھے مگر زیادہ تعداد جین مندروں کی تھی۔ سامنے پہاڑی پر دور تک پھیلا ہوا مندر بھی جین مندر ہی تھا۔ کار کا انجن اچانک ہچکولے کھانے لگا۔ میں نے گیئر بدل بدل کر اس کا ردم برقرار رکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور فیول بتانے والے ڈائل پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کار روک لی اور اپنے زخمی بازو کو دیکھنے لگا۔ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے جس کپڑے سے پٹی باندھی تھی وہ بہت ہی غلیظ اور گندا تھا۔ وہ کپڑا دراصل میں نے اندھیری گلی میں چلتے ہوئے زمین سے اٹھایا تھا۔ اگر روشنی میں اس کپڑے کو دیکھا ہوتا تو اسے چھوڑتا بھی نہیں۔
کار کے ڈیش بورڈ والے خانے میں پیلے رنگ کا فلالین کا ایک ٹسٹر رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈش بورڈ وغیرہ صاف کرنے کے لیے تھا اور اتنا بڑا نہیں تھا کہ پٹی باندھنے کے کام آ سکتا۔ میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ سیٹ کے نیچے ایک اور کپڑا مل گیا جو خاصا بڑا تھا۔ میں نے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر وہ گندا کپڑا کار سے باہر پھینک دیا اور دوسرا کپڑا بازو پر لپیٹنے لگا۔ میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور دانتوں سے گرہ لگا رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار بڑی تیز رفتاری سے میرے قریب سے گزر گئی، لیکن تقریباً 50 گز آگے جا کر وہ کار بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز سے رک گئی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اس کار کے اندر کی بتی جل رہی تھی۔ اس میں 2 آدمی نظر آ رہے تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ وہ دونوں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے اور پھر وہ کار کو بڑی تیزی سے ریورس گیئر میں پیچھے آنے لگی۔ میری چھٹی اس نے فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پہاڑی والے مندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بائیں طرف والی پہاڑی پر کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، مگر مندر والی پہاڑی پر لاتعداد مکان بھی تھے اور جانے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 سڑکیں تھیں۔ میں جس سڑک پر دوڑ رہا تھا اس کے دونوں طرف مکان تھے۔ اے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، پیچھے سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کار میرے والی کار کے چند گز کے فاصلے پر رک چکی تھی اور دونوں آدمی نیچے اتر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے للکارا تھا۔ میں دوڑتا ہوا بتدریج بلندی کی طرف دوڑتے ہوئے میرا سانس پھولنے لگا، لیکن رکنے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا۔ اس آدمی نے ایک مرتبہ وارننگ دینے کے بعد گولی چلا دی تھی۔ قسمت اچھی تھی، گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ میں نے مکانوں کے بیچ ایک تنگ سی گلی میں چھلانگ لگا دی اور دوڑتا چلا گیا۔ میں ایک بار پھر کشادہ گلی میں نکل آیا اور پھر اچانک ہی دائیں طرف سے دوڑتا ہوا ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بھی مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ٹٹکا۔ میرے اور اس کے درمیان 3-4 گز کا فاصلہ تھا اور اس نے ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ موت آنکھوں کے سامنے ہو تو بزدل سے بزدل آدمی کے دل میں بھی تھوڑا بہت حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میں تو بہت عرصہ سے موت سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا۔ اب میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، اور ویسے بھی میں نے یہ اپنا اصول بنا رکھا تھا، خود زندہ رہنا ہے تو اپنے دشمن کو ختم کر دو۔ میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھلا اور اس سے پہلے کہ وہ شخص گولی چلاتا میں اٹھتا ہوا اس شخص کے اوپر گرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ریوالور اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس شخص نے سنبھلتے ہی ریوالور کی طرف چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ ریوالور ہی کو اپنی زندگی کی ضمانت سمجھتا تھا، لیکن میں نے اسے ریوالور تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے پیر کی ٹھوکر کچھ اس زور سے اس کے سر پر لگی کہ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ میں دوسری ٹھوکر رسید کر دی۔ یہ ٹھوکر اس کی پسلیوں پر لگی تھی۔ وہ پیچھے الٹ گیا۔ میں نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا اور گلی میں دوڑ لگا دی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس پر ہاتھوں پیروں کی پریکٹس کرتا رہتا، اور پھر یہ اندیشہ بھی تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی کسی لمحہ یہاں پہنچ جائے گا اور میرے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ راستہ ذرا سا گھوم کر مجھے مندر کے دروازے کی طرف لے گیا۔ گلی کے اختتام پر کچھ کھلی جگہ تھی۔ دائیں طرف ایک سنگل اسٹوری چھوٹی سی عمارت تھی۔ اس سے آگے ملی ہوئی عمارت 2 منزلہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے کشادہ سیڑھیاں تھیں جن پر ٹین کا سائبان سا بنا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے بائیں طرف ایک دیوراسی اٹھی ہوئی تھی جس کے دوسری طرف کھڈ وغیرہ تھے جن میں چند درخت اور جھاڑیاں کی بھرمار تھی۔ مندر کی سیڑھیوں پر اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ میں سیڑھیوں پر دوڑتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر بہت بڑا ہال تھا جہاں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں دائیں طرف دوڑتا چلا گیا اور پھر ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جین مندر ساتھ ساتھ جڑی ہوئی کئی عمارتوں پر مشتمل تھا جو پہاڑی پر دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ عمارتیں بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھیں۔ باہر سے تو لگتا تھا جیسے ایک دوسرے سے ملی ہوئی سفید رنگ کی وہ عمارتیں الگ الگ ہوں گی، مگر اندر سے وہ ساری عمارتیں ایک ہی تھیں۔ اندر سے یہ مندر عجیب بھول بھلیوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کسی اجنبی کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ مندر میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس مندر کی دوسری طرف نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور ہوگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ چند گز دور کھڑا ہوا ایک پجاری میرا حلیہ اور میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر چیخ اٹھا۔
او مورکھ ہے۔ میں اس کی پوری بات نہ سن سکا۔ مندر کے داخلی دروازے کی طرف کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایک عورت کی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ داخلی راستے کی طرف سے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔